یہ 2 دن بہت ہی بوجھل اور اپنے سینے میں کچھ آنے والے طوفانوں کا پیش شمع لیے ہوئے گزرے تھے۔ آج کورٹ کی ہیئرنگ تھی۔ پورے پاکستان کی میڈیا کی نظر اس کیس پر تھی۔ اب تک پاشا ابراہیم یا وائٹ پیلس کی جانب سے کوئی کسی قسم کا بیان سامنے نہیں آیا تھا۔ ادھر فی الحال خاموشی تھی جو تمام دشمنوں کو بری طرح کھٹک بھی رہی تھی۔ اب بھی جزا ٹرسٹ کے باہر بڑی تعداد میں پولیس اور میڈیا کے لوگ موجود تھے۔ عام پبلک کو بھی اس کیس میں کافی دلچسپی تھی۔ معجزہ اپنے کمرے میں بالکل تیار، سر جھکائے بیٹھی پوری طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس کے ٹھیک سامنے بیٹھی ڈاکٹر انم نے اسے بغور دیکھا۔ گھبراؤ نہیں معجزہ، انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ڈاکٹر انم نے اسے تسلی دی تھی، تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ یس، ڈاکٹر انم نے ہی کہا تو دھیمے سے دروازہ کھول کر امن اندر داخل ہوا۔ وہی ملگجا بکھرا سا حلیہ، اس نے شاید ان 2 دنوں میں چینج کرنے کی بھی توفیق نہیں کی تھی۔ بخت کے تخت سے یخلق اتارا ہوا شخص بخت کے تخت سے یخلق اتارا ہوا شخص تم نے دیکھا ہے کبھی؟ جیت کے ہارا ہوا شخص۔ چلے معجزہ، بغیر کسی جذبے کے اس کے تاثرات انتہائی سپاٹ اور نارمل سے تھے۔ معجزہ نے پہلو بدلا۔ چلے۔ انم نے ہی اٹھ کر اس کے کندھوں پر شال ڈالی اور اس کے سرد پڑتے ہاتھ تھامے۔ وہ لوگ لاؤنج میں آئے تو سامنے ہی پاشا ابراہیم کھڑے فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ معجزہ کو باہر آتے دیکھ فون رکھا اور اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ قدم قدم چلتی پاشا ابراہیم کے قریب آن رکی تھی۔ بڑے پاپا، آپ بھی سب کی طرح ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے جھجکتے پوچھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا اور پاشا ابراہیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیوں؟ معجزہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کیونکہ یہ تمہارا حق ہے۔ ہاں، مگر تم نے انصاف لینے کے لیے جو راستہ استعمال کیا ہے اس کو غلط کہا جا سکتا ہے، اس لیے سب ناراض ہیں تم سے، میں بھی۔ پاشا ابراہیم نے بھی بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ بہرحال یہ بحث بعد میں، کافی وقت ہو گیا ہے، ہمیں نکلنا ہوگا، چلو۔ پاشا ابراہیم اسے ساتھ لیے نکلا۔ عدالت کے باہر لوگوں اور پریس کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ مہارانی شمشان خیل، سیف علی زونی اور ان کا وکیل بہروز التمش پہلے ہی کورٹ پہنچ چکے تھے۔ بہت باریکی سے جال بچھایا تھا۔ زونیہ کو اس کے لیے مکمل ٹرینڈ کیا گیا تھا۔ زونیہ کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہاسٹل میں تھے جنہوں نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ وہ جب اپنے وارڈ میں امن کا انتظار کر رہی تھی تب اس وارڈ کا تمام سیکیورٹی سسٹم ہیک کیا گیا تھا، تبھی کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا اور یہ زونیہ کے حق میں ہونے والا تھا۔ یہ لوگ کمرہ عدالت میں موجود تھے اور اب وہ بے چینی سے امن اور معجزہ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ وقت بھی آن پہنچا جب عوام میں ایک عجیب سی ہلچل ہو گئی کہ جلادوں کی گاڑیاں قطار در قطار لوگوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی عدالت کی پارکنگ میں آ کر رکی تھیں۔ میڈیا رپورٹرز نے ایک ہنگامہ سا مچا دیا تھا، مگر جلادوں کی طرف سے سب نے ایک پراسرار سی خاموشی اختیار کر کے رکھی۔ وہ سب اندر داخل ہوئے۔ رپورٹر امن کی جانب لپکے، مگر مہابیر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں سامنے سے ہٹ جانے کا کہا۔ وہ لوگ اندر کی جانب بڑھے۔ جب ان کے آنے کا پتہ چلا تو زونیہ مغرور سے چال چلتی معجزہ کے قریب آئی تھی۔ تم میرے ساتھ آؤ معجزہ۔ اس نے ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ امن کی جانب اچھالی، مگر وہ اس کی جانب دیکھ کب رہا تھا۔ سرد و سپاٹ تاثرات لیے وہ بھرپور مردانہ وجاہت کا مالک شخص اس کمرے بکھرے حلیے میں کئی دلوں کی دھڑکنوں کو ترتیب کر چکا تھا۔ زونیہ معجزہ کا ہاتھ تھامے تقریباً زبردستی سے گھسیٹتے ہوئے اپنی جانب لے گئی۔ سمیع خان نے بے حد ناراضگی سے اس کو ایک نظر دیکھا اور وہ سب لوگ دائیں طرف بیٹھ گئے۔ معجزہ، تمہاری میڈیکل رپورٹ اور وہ سب پیپرز کدھر ہیں؟ یہ ہمارے لائرز ہیں مسٹر بہروز، تم انہیں وہ میڈیکل رپورٹ دے دو۔ زونیہ معجزہ کے کان میں گھسی۔ معجزہ نے اپنے شال کے نیچے اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر وہ رپورٹس نکالی اور شاطر دکھنے والے شخص کی جانب بڑھائیں۔ بہروز نے وہ لفافہ پکڑا اور اسے کھولنے لگا، تبھی جج صاحبہ کمرے میں داخل ہوئی تھیں تو سب کو کھڑے ہو کر ان کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ بہروز نے وہ میڈیکل رپورٹ جلدی سے اپنی بلیک لیدر فائل میں رکھ لی۔ جج صاحبہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی۔ امن کو ملزمان کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ یو مے پروسیڈ، جج صاحبہ نے کہا تو سب سے پہلے بہروز ہی گلا کنکار تھا، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور پھر حسب معمول وہ جس قدر غلیظ اور گھٹیا انسان تھا، اس نے بھری عدالت میں امن کی خوب کردار کشی کرتے ہوئے زونیہ کو دنیا کی مظلوم ترین
لڑکی ثابت کرنے کو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ مہابیر اور ارشن اطمینان سے بیٹھے اس کی بکواس سنے گئے تھے۔ زونیا کو کٹہرے میں بلایا گیا۔ آئیے مس زونیا، کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ بہروز نے ٹسوے بہاتی زونیا کی جانب دیکھتے کہا۔ اس ٹرسٹ کے باہر معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میرا لوگ مجھے اٹھا کر اس ہاسپٹل میں لے گئے، وہاں مجھے ٹریٹمنٹ دی گئی اور پھر اگلے ہی دن میری ملاقات اس شخص سے ہوئی اور پہلی نظر میں ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ شخص بری طرح مجھ پر فریفتہ ہو چکا ہے۔ زونیا نے اپنے دل کی بات کی تھی، شاید تبھی کمرہ عدالت میں بیٹھے سبھی جلاد تنزیہ سا مسکرائے تھے اور زونیا نے مارے خفت کے پہلو بدلا۔ یہ تبھی سے میری خوش آمدید کرنے لگا اور پھر اسی دن مجھ سے اتنی غلیظ ڈیمانڈ کی کہ میں تو چکرا کر رہ گئی۔ میں ہاسپٹل سے بھاگنا چاہتی تھی مگر مجھے بھاگنے نہیں دیا گیا، میرا فون بھی چرا لیا گیا اور پھر اسی رات اس شخص نے میرے ساتھ زبردستی کی، بول کر زونیا موٹے موٹے آنسو بہانے لگی تھی۔ ڈیٹس آل یور آنر، یہ شخص کی سچائی ہے جو کہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اسی لیے میری اس عدالت سے درخواست ہے کہ اس درندہ صفت انسان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ بہروز نے اپنی بات مکمل کی اور اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ وکیل صفائی، اگر مس زونیا سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ جج صاحبہ نے مہابیر کی جانب دیکھا۔ نو، سکون سے ایک لفظی جواب آیا۔ شفا اور سمیع خان نے حیرت سے مہابیر کو دیکھا۔ آریان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شفا کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ بہروز کا سینہ چوڑا ہو گیا تھا، تبھی پھر اپنی جگہ سے اٹھا۔ یور آنر، اب میں عدالت میں ایسا گواہ اور ایسے ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے ایک کیس اور مسٹر امن کا بد کردار ہونا پانی کی طرح صاف و شفاف ہو کر سب کے سامنے آ جائے گا۔ میں کٹہرے میں مسز معجزہ سمیع خان کو بلانا چاہتا ہوں جو کہ اسی آدمی کی ستائی ہوئی ہیں۔ آج سے چند برس پہلے اس شخص نے معجزہ کی زندگی بھی یوں ہی برباد کی تھی جیسے کہ مس زونیا کی۔ میں مس معجزہ سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ بہروز کے واپس مڑ کر دیکھنے پر معجزہ بے تاثر چہرہ لیے کٹہرے میں آئی۔ بہروز اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کا نام؟ معجزہ امن آریان پاشا۔ معجزہ کے پہلے ہی جواب پر وہ بری طرح گڑبڑایا تھا، جبکہ اس کے جواب پر امن نے سامنے نگاہ اٹھائی اور پھر واپس پھیرنا ضروری نہیں سمجھی۔ معجزہ سمیع خان، آج بڑی عدالت میں یہ بتائیے کہ کٹہرے میں کھڑے بظاہر شرافت کے پیکر مگر حقیقت میں درندہ صفت انسان کیسے بچپن میں ہی آپ کی پوری زندگی برباد کر دی، اور اب وہی عمل اس نے مس زونیا کے ساتھ دہرایا۔ اس سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آج آپ یہ سچائی سب کے سامنے لائیں کہ جب آپ 10 سال کی تھی تب اس درندے نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ، بھیڑیے کی طرح نوچتے ہوئے آپ کو موت کے منہ میں پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وکیل استغاثہ نے چلا کر ماحول میں خواہ مخواہ کا سسپنس ڈالنے کی کوشش کی۔ عدالت میں بیٹھے وائٹ پیلس کے افراد نے معجزہ کو غم و غصے سے دیکھا۔ سمیع خان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ان سب کے تو منہ تب کھلے جب انہیں معجزہ کی غصیلی آواز عدالت میں گونجتی سنائی دی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے وکیل صاحب، اور مجھے لگتا ہے آپ پوری طرح پاگل ہو چکے ہیں جب میرے تہجد گزار شوہر پر اتنے غلیظ الزامات لگا رہے ہیں۔ جب میں 10 سال کی تھی تب دوسری منزل سے چھت سے گر کر زخمی ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ کسی کے دباؤ میں آ کر کہہ رہی ہیں نا؟ آپ نے مجھے اپنی ریپ میڈیکل رپورٹ دی ہے ابھی کچھ دیر پہلے، آپ بھول گئیں؟ یوں داؤ الٹا پڑتا دیکھ دشمن کا وہ چمچہ چلایا تھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ رپورٹ کھول کر دیکھنے زحمت کر لیتے تو آپ یوں چلا نہیں رہے ہوتے، معجزہ نے اطمینان سے کہا۔ بہروز نے تیزی سے ٹیبل پر جا کر اپنی فائلز کھولیں اور وہ رپورٹ کھول کر دیکھی۔ جج صاحبہ، یہ کہ وکیل میرے شوہر پر بالکل جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ میں گر گئی تھی، میرے شوہر امن آریان پاشا تہجد گزار انسان ہیں۔ ان کے اخلاق و کردار کی بات کرنے والے کی گدی سے میں زبان بھی کھینچ سکتی ہوں۔ میں اور رہی بات مس زونیا صاحبہ کی تو عورت کے نام پر دھبہ ہے، یہ نفسیاتی مریضہ، وہ اپنی عزت خود نیلام کر رہی ہیں محض اس مکروہ عورت کا مکروہ فریب سب کی آنکھوں کے سامنے لانے کے لیے۔ میں نے اس عورت کی ہاں میں ہاں ملائی تاکہ اس کی سچائی سب کے سامنے آ سکے۔ میں عدالت میں کچھ ایسے ثبوت پیش کرنا چاہتی ہوں جن سے اس جھوٹے مقدمے کی سچائی سب کے سامنے آ جائے گی۔ معجزہ نے زونی کو بری طرح گھورا۔ امن معجزہ کی جانب دیکھے گیا۔ مہابیر اور ارشن کے چہروں پر اطمینان تھا جیسے جانتے ہوں کہ یہی کچھ ہونے والا ہے، مگر معجزہ اس کی جانب دیکھ کب رہی تھی، وہ تو خونخوار نگاہوں سے زونیا کو دیکھ رہی تھی۔ آئی آبجیکٹ یور آنر، بہروز چلایا۔ آبجیکشن اوور رول۔ مس معجزہ، آپ وہ ثبوت ہمیں دکھائیے، جج صاحبہ نے کہا تو معجزہ کے اشارے پر
ڈاکٹر انم نے ارشن کو کچھ پیپر اور اس کا موبائل دیا۔ میں عدالت میں موبائل فون پہ یہ ویڈیو پلے کرنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ ساتھ ہی اس ویڈیو کے ساتھ اس کے اوریجنل ہونے کے رپورٹ ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ویڈیو نہ ہی فیک ہے نہ ہی اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، معجزہ نے کہا تو جج صاحبہ نے ویڈیو پلے کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر بھری عدالت میں ویڈیو پلے ہوئی جس میں سونیا صاف صاف معجزہ کو اپنا گندا پلان بتاتے ہوئے اسے بھی پوری طرح اکسا رہی تھی۔ ویڈیو کے ایک ایک سیکنڈ کے منظر نے سونیا صاحبہ کے بھری عدالت میں عزت و سازش کے بخیے ادھیڑ کر تار تار کر دی تھی۔ سونیا کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اب ارشن نے کچھ پیپر جج صاحبہ کے سامنے رکھے تھے۔ جج صاحبہ، ان رپورٹس میں صاف صاف سے ظاہر ہوتا ہے کہ مس سونیا جھوٹی، مکار اور فریبی ہے اور اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے محض عدالت کا وقت برباد کیا ہے۔ اب میں عدالت میں کرائم سین کی فوٹیج دکھانے کی اجازت چاہتا ہوں جس کی اوریجنل ہونے کی رپورٹ میں آپ کو دے چکا ہوں، جس سے تمام حقیقت اور سچائی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ارشن کے کہنے کی دیر تھی، دشمنوں کے رنگ پھیکے پڑ گئے تھے۔ جی یہ جج صاحب، یہ صاف جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ کرائم سین کی کوئی فوٹیج اب تک منظر عام پر نہیں آئی تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کرائم سین کی فوٹیج ہے؟ بہروز چلایا مگر جلد ہی اپنی بے وقوفی پر سیف علی خان کی سے خون خوار نگاہوں سے گھورنے پر تھوک نگل کر اپنا حلق خشک تر کیا۔ آبجیکشن اوور رولڈ، جج صاحبہ نے کہا تو ارشن نے ڈاکٹر انم سے ان کا موبائل لیا۔ سونیا کو یاد آیا جب وہ معجزہ سے گراؤنڈ میں ملنے گئی تھی تب واپسی پر یہ ڈاکٹر اس کے انتظار میں اسی کمرے میں بیٹھی تھی، مطلب ان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی گئی تھی اور اس نے وہاں اپنے فون سے ریکارڈنگ کی ہوگی۔ اس سارے معاملے اور مرحلے میں وہ لوگ معجزہ اسپتال میں کیا کیا کرتی پھر رہی اس بات کو تو سرے سے نظر انداز ہی کر گئے تھے۔ اب عدالت میں کرائم سین کی ویڈیو چل رہی تھی۔ سونیا کی آواز عدالت میں گونجی۔ سیف علی کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ خان شمشان خیل اور مہارانی کو بھی سانپ سونگھ گیا تھا۔ جتنا بھی مرضی مجھ سے گریز برت لو ڈارلنگ، اب انہی پناہوں میں سونا ہے اور ہر وقت رہنا ہے۔ سونیا کا چہرہ حدت و ذلت کے احساس سے سرخ ہو چکا تھا۔ پاشا ابراہیم، سوہم خان، کبیر، ماہر خان، ایشان، جبران، شفا، آریان اور سمیع خان کے چہروں پر اب ایک آسودگی بھری مسکراہٹ تھی۔ علیزی اور فضا نے سکون کا سانس خارج کیا۔ احان اور خضر ان سب کی مکمل نگرانی کر رہے تھے۔ میرے خیال میں مجھے مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ دیٹس آل یور آنر، ارشن نے کہا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ معجزہ کو اپنا وجود کسی گہری نگاہوں کی تپش کے حصار میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اطمینان سے آ کر اب پاشا ابراہیم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم امن آریان پاشا بالکل بے قصور ہیں اور عدالت انہیں ان مقدمات سے باعزت بری کرتی ہے، جبکہ مس سونیا کو اس شرمناک فعل پر بھاری جرمانہ عائد کرتے ہوئے عدالت اور مسٹر امن سے معافی مانگنے کا حکم دیتی ہے۔ اور مسٹر امن چاہیں تو ان پر حدت عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ دی کورٹ از ارجنٹ، جج صاحبہ نے اپنا فیصلہ سنایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام افراد اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ارشن نے آگے بڑھ کر بت بنے کھڑے امن کا ہاتھ تھاما اور اسے سینے میں بھینچا تھا۔ جج صاحبہ کمرہ عدالت سے جا چکی تھی۔ دشمن کو اتنی بری شکست پر سانپ سونگھ گیا تھا، وہ جس نے کبھی ہار نہیں مانی تھی، نہ کبھی جس چیز پر ہاتھ رکھا اس کے حصول کے لیے یوں ایڑیاں رگڑی تھی، اب بھری عدالت میں یوں ذلیل و خوار ہونے پر بہت اچانک اس نے اپنی کم پٹی پر ریوالور رکھ کر گولی چلانی چاہی، مگر اتنی ہی تیزی سے التمش نے اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ وہ نیم پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگی تھی۔ اتنی بے عزتی اور ذلت و رسوائی پر سیف علی منہ چھپاتا اپنی نفسیاتی مریضہ بیٹی کو تقریباً گھسیٹتے وہاں سے لے جا چکا تھا۔ خان شمشان خیل، مہارانی کا منہ دیکھنے لائق تھے، وہ لوگ بھی وہاں سے کھسک لیے تھے۔ پاشا ابراہیم نے فرزِ مسرت سے معجزہ کو اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ میری بچی کب سے اتنی بریو ہو گئی کہ اپنوں کے لیے دشمنوں سے الجھنے لگی؟ پاشا ابراہیم کو اس کی عقل، فہم و فراست اور وقت رہتے اس کی ساری پلاننگ سے بے حد خوشگوار ترین حیرت ہوئی۔ ڈاکٹر انم نے مسکرا کر معجزہ کو دیکھا۔ معجزہ سکون کا سانس خارج کرتے مسکرائی اور اس تعریف پر جھینپ گئی۔ ڈاکٹر انم آگے بڑھی تھیں۔ جب اس سونیا نے پہلی مرتبہ معجزہ سے بات کی تھی تو یہ سیدھا میرے پاس ہی آئی تھی۔ ان لوگوں کا یہ مقصد تھا کہ ڈاکٹر امن آریان پاشا کو سوچنے سمجھنے کا کم سے کم موقع دیا جائے، تبھی وہ لوگ بڑی پلاننگ سے ہاسپٹل میں داخل ہوئے اور اسی ماسٹر پلاننگ کے تحت جلد سے جلد اپنے منصوبوں پر عمل بھی کر دیا۔ معجزہ نے مجھے ساری بات بتائی تو میں نے ہی اس کی شرٹ پر وہ کیمرہ لگایا تھا جس میں اس کی ساری باتیں ریکارڈ ہو گئیں۔ پھر جب تک وہ معجزہ سے ملنے گئی میں نے اپنا موبائل فون کی ریکارڈنگ آن کر کے
فون جنرل وارڈ کے اس روم میں رکھ دیا کیونکہ کیمرے تو وہ لوگ پہلے ہی ہیک کر چکے تھے۔ ڈاکٹر انم نے انہیں تفصیل بتائی۔ سمیع خان معجزہ ان کے قریب آیا اور اپنی گڑیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ مجھے اپنی گڑیا پر ناز ہے۔ سمیع خان نے بھیگی پلکوں سے اس کا ماتھا چوما۔ مگر مجھے نہیں ہے، آپ بالکل اچھے نہیں ہیں بابا۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ ناراضگی سے منہ بناتی پاشا ابراہیم کے بازو کے پیچھے چھپ گئی، مگر جب سمیع خان رو ہی پڑا تو وہ اپنے بابا سے لپٹ گئی۔ معجزہ کو مسلسل کسی کی نگاہیں اپنے اوپر مرکوز محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ وہ لوگ کمرہ عدالت سے باہر نکلے۔ عدالت سے باہر ایک مرتبہ پھر میڈیا نے انہیں گھیر لیا تھا، مگر اب کی بار پاشا ابراہیم کی جانب سے انہیں کافی تسلی بخش جواب دیے جا رہے تھے۔ پاشا ابراہیم نے ہاتھ کے اشارے سے خواتین کو گاڑی میں بٹھانے کا اشارہ کیا کہ بھیڑ چھاڑ تھی، بزدل دشمن کبھی بھی کہیں سے بھی وار کر سکتا تھا۔ سب گاڑیوں میں بیٹھے۔ معجزہ ابراہیم کی گاڑی کے پاس سمیع خان اور ریان کے پہلو میں کھڑی تھی۔ جب گاڑی کے بیک مرر میں سے اسے امن اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ امن کے اس تک پہنچنے سے پہلے وہ سمیع خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ تبھی پاشا ابراہیم میڈیا سے فارغ ہو کر ان تک پہنچا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوئی۔ معجزہ نے اپنے بابا کے سینے سے سر ٹکائے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ اس دن جب اس کے ہاتھ میں وہ میڈیکل رپورٹس دیکھی تھیں اور معجزہ کے ہاتھ آئی تھیں تو انہیں لیے واش روم گئی تھی۔ اس نے ان رپورٹس کھول کر دیکھا۔ معجزہ کو سمجھ نہ آیا کہ کیوں انہیں اب تک سنبھال کر بیٹھا تھا۔ شاید معجزہ کے لیے، اس کی خواہش کے لیے کہ اسے یہ نہ لگے کہ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی کرنے کا روادار ہے۔ ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے۔ معجزہ نے پہلی فرصت میں لیٹر نما خط میں سے وہ رپورٹ نکال کر نظر آتش کر کے اسے فلیش آؤٹ کیا تھا اور پھر ساری فائل کے ضروری پیپرز کا یہی اشر کیا تھا۔ اس نے اس بھیانک حادثے کو مکمل طور پر فراموش کر دینا چاہتی تھی، بھول جانا چاہتی تھی۔ تبھی پوری فائل کے پیپرز جلا کر فلیش آؤٹ کر چکی تھی۔ گاڑی عزیزہ ٹرسٹ کے پارکنگ میں ایک جھٹکے سے رکی تو معجزہ بھی ماضی سے حال میں واپس لوٹ آئی تھی، مگر اب وہ اس شخص کا سامنا کیسے کرے گی؟ سب سے مشکل ترین مرحلہ تو اب طے کیا جانا تھا۔ وہ لوگ اپارٹمنٹ میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ امن نے تمام سیکیورٹی اور سیکیورٹی پاس ورڈ تبدیل کر دیے تھے۔ ہاسپٹل میں سے چن کر غدار اور جنہوں نے اپنے ایمان چند ٹکوں کے خاطر بیچ ڈالے تھے اٹھا کر باہر پھینکا، ہر طرف سے تسلی کرتے ہوئے اپارٹمنٹ کا سیکیورٹی سسٹم بھی چینج کیا تھا۔ معجزہ شفا کی گود میں سر رکھے گہری پرسکون نیند سو گئی تھی۔ ماہر خان اور ماہبیر لوگ واپس جا چکے تھے۔ اس وقت اپارٹمنٹ میں پاشا ابراہیم، شفا، ریان، فلزہ، علیزے اور خضر موجود تھے۔ رات کے کھانے کا بڑا پرتکلف انتظام کیا گیا تھا۔ معجزہ شفا نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ بچی جا کر اپنے کمرے میں لیٹو، شفا نے اسے کہا تو اس نے مندی مندی سے آنکھیں کھولیں، جیسے برسوں کا تھکن زدہ مسافر نشان منزل تک پہنچ کر سستانے لیٹا ہو اور اسے بڑی پرسکون نیند آئی ہو۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ تبھی امن ہاسپٹل سے ضروری کام نپٹا کر واپس اپارٹمنٹ لوٹا تھا۔ جب سے کورٹ سے واپس آئے تھے وہ اس کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا، مگر جانتا تھا وہ جان بوجھ کر کوشش کر رہی ہے سب کے بیچ میں بیٹھی رہے اور امن اس سے بات نہ کر پائے۔ سب نے واپسی کی اجازت چاہی۔ امن انہیں گاڑیوں تک چھوڑنے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو میڈم گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ امن بری طرح جھنجھلایا۔ معجزہ اپنے کمرے میں بند بری طرح انگلیاں چرخا رہی تھی۔ وہ اس کے کمرے تک آیا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ معجزہ اس سے آج پھر چھپتی پھر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا جزا، امن نے پکارا تھا۔ اندر وہ دیوار سے لگی تھی، سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ وہ اسے کیا کہے گی؟ اس نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ دل کا چور آنگن میں دندناتا پھر رہا تھا۔ خود سے تو مر کر بھی قبول کرنے کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ معجزہ، اوپن دی ڈور، مجھے تمہیں دیکھنا ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ نہ بھی کھولا تو آج دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ معجزہ، آئی لو یو ڈیم اٹ، امن نے عاجز آ کر کہا تھا۔ معجزہ کا دل کانوں میں دھڑکا۔ وہ جانتی تھی اسے اس تک پہنچنے کے لیے ناتواں دروازہ تو کبھی بھی روک نہیں پائے گا۔ اوکے، میرے سامنے آؤ، مجھ سے بات کرو، نہیں پوچھوں گا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا۔ کلک سے دروازہ کھلنے کی آواز پر اور امن کی بات پر معجزہ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ وہ کیسے اس کے اندر تک جھانک لیا کرتا تھا، کیسے اب بھی وہ کتنی آسانی سے سمجھ چکا تھا کہ وہ اس سے کیوں چھپ رہی ہے۔
امن اندر آیا تو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب اس کے سامنے آیا تھا، گہری نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ وہ اتنی ہی نروس ہو کر اب اپنے دانتوں سے اپنے لب بری طرح کچلنے لگی۔ اسٹاپ دس! امن نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی چین پر رکھ کر اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ وہ اس کے چھونے پر اپنی جگہ ساکھ توئی تھی۔ آخر کار نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ امن نے ہاتھ بڑھا کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ حواس مختل کرتی اس شخص کے وجود سے اٹھتی پاکیزگی بھری مہک مسحور کن تھی۔ معجزہ زیادہ دیر ان مغمور پرتپش نگاہوں میں دیکھ ہی نہیں پائی۔ پھر امن نے وہ کیا جس سے معجزہ کو لگا وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے گی، کیونکہ اس کا سانس اس کے حلق میں اٹک چکا تھا۔ امن نے اسی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، زبان تالو سے چپک چکی تھی، مگر آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جزا، مجھے کچھ نہیں جاننا، بس تمہارے منہ سے یہ سننا چاہتا ہوں، تمہیں مجھ پر پوری طرح ٹرسٹ ہے نا؟ دھیمے سروں کی سرگوشی پر معجزہ کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ یہ پرتپش غربت جان لیوا تھی۔ امن نے اس کے کندھے پر ماتھا رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ وہ اسے اپنی روح تک اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا۔ کتنی تکلیف میں تھا یہ سمجھ کر کہ وہ برسوں کی ریاضت کے بعد بھی بے اعتباری کے اسی دہانے پر کھڑا تھا جہاں سے اس نے شروعات کی تھی، مگر وہ جیت گیا تھا۔ اس کی برسوں کی ریاضت نے اس کا اعتبار بھروسہ جیت ہی لیا۔ ہاں، امن آریان پاشا نے بڑی شان سے اس کے دل کی اونچی منزل جیت لی تھی۔ معجزہ! امن نے پھر پکارا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، بس یوں ہی اس کی باہوں میں لرزتی کانپتی رہی۔ وہ اپنے لب اس کے کندھے پر رکھے اس کی غربت کا خمار اپنے دل میں بسا لینا چاہتا تھا۔ بہت برسوں کے بعد، بہت زیادہ انتظار کے بعد یہ لمحے، یہ پل میسر آئے تھے۔ جب امن نے ذرا سا مزید دوریاں مٹا کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تو وہ صحیح معنوں میں بوکھلائی تھی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں اب؟ گہرے گہرے سانس بھرتی وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ امن فوراً مگر نرمی سے اس سے الگ ہوا تھا۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا جزا تم نے؟ امن نے اس کا ہاتھ تھاما جو کہ بالکل سرد پڑ چکا تھا۔ معجزہ نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر بامشکل اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو، دیکھ لیں میری آنکھوں میں جھانک کر، کتنا اعتبار ہے، کتنی محبت ہے یا عشق ہے؟ امن کو اس کے تمام سوالات کے جواب مل چکے تھے۔ جیسے تبھی ایک پرسکون سانس خارج کیا، ذرا سی ہمت کی اور جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھ دیے، پھر ایک مرتبہ جی جان سے لرز گئی۔ اٹس این آنر فار می۔ وہ اس کی جانب دیکھ گیا۔ معجزہ کا اپنے پیروں پر کھڑے رہنا دوبھر ہو چکا تھا۔ ابھی وہ سر تا پیر گلابی پڑتی ایک طرف سے نکل کر واش روم میں گھس گئی۔ امن نے مسکرا کر سرشاری سے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ وہ لوگ فاتحہ بن کر وائٹ پیلس لوٹے تھے، اس لیے ہر کوئی شخص خوش تھا۔ احان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرہ دیکھ اس کے ماتھے پر ڈھیر سارے بل پڑے تھے۔ واپس نکل کر رواحہ کو آواز دی۔ مما! مام! ہاں جی! رواحہ لاؤنج سے اس کے کمرے کی جانب آئی تھی۔ مما، ویئر از اساوری؟ موبائل فون پہ جان بوجھ کر انگلی گھماتے بظاہر لاپرواہ انداز میں پوچھا۔ ابھی تک تو یہیں لاؤنج میں ادھر ہی تھی، تمہیں ہی دیکھ کر غائب ہوئی ہے، شاید تم نے پھر اسے ڈانٹا یا ڈانٹنے کا ارادہ ہوگا۔ رواحہ نے آئیبرو جھکا کر بیٹے کا سر تا پیر جائزہ لیا تو وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ اوہ کم آن مما، اتنا بھی جلاد نہیں ہوں، یا کوئی خلائی مخلوق جس سے وہ اتنی خوفزدہ ہوگی۔ اینڈ بائی دا وے، خوفزدہ ہو ہی نہ جائے وہ مجھ سے، وہ جل کر بولا تو رواحہ کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا، تمہاری بیوی ہے، خود ڈھونڈنے کی زحمت کر لو۔ رواحہ نے لٹ مار انداز اختیار کیا اور وہاں سے واپس شفا کے پاس چلی گئی۔ احان جزبز ہوا، آخر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ جو اس نے پہلے کمرے میں خود کو بند کیا تھا، ایک نظر چنگاڑتے فون کی جانب دیکھا اور اس پر بلنک کرتے نمبر پر نظر پڑی تو تلملا کر رہ گئی۔ اس دن اس صبح جب اسے ہوش آیا تو خود کو احان کے بیڈ روم میں پا کر حیرت ہوئی تھی، اور یہ بے تحاشا حیرت صدمے میں اس وقت بدلی جب آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اپنے تمام تر کارنامے یاد آتے چلے گئے۔ اصابری کا دل کیا شرف سے ڈوب مرے۔ اسے احان پر بھی جی بھر کر طیش آیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اصابری اس سے بری طرح ناراض ہے، مگر پھر بھی اسے اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ الٹا اس نے اپنے راز بھی اگلوا لیے۔ پھر اس کا دماغ بری طرح گھمایا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تھی اور اب وائٹ پیلس لوٹتا دیکھ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اتنی بے باک اور بیہودہ حرکتیں کر کے کیسے اس شخص کا سامنا کیا جا سکتا تھا جبکہ پوری طرح اس پر اپنی ناراضگی بھی ظاہر کرنی ہو؟ فون مسلسل رنگ ہو رہا تھا مگر اصابری کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ فون اٹھا پائے۔ تبھی جھنجھلا کر تکیے میں منہ دے لیا۔ رنگ ہونا بند ہوئی تو
मैसेज की टोन बजी, असाबी का दिल उछल कर हलक में आया। अब क्या करे, अजीब मुसीबत थी। मैसेज देखना भी नहीं चाह रही थी मगर रहा भी नहीं जा रहा था। तब इसने चालाकी की, पहले ऑफलाइन हुई फिर मैसेज खोल कर देखा। बस एक मुबहम सा मैसेज था और असाबरी के हाथ पैर ठंडे और बेजान पड़ गए। गेट बैक टू रूम राइट नाउ। इससे आज क्या चाहता था वो अच्छी तरह समझ चुकी थी। एक मुबहम से जुमले ने आहान माहिर खान के पुरशिद्दत इरादे, तड़प और उसकी चाहत इस पर अयां कर दी थी, मगर असाबरी शाह वो जुमला पढ़कर ही बेजान हो गई थी। खुद चलकर इसके कमरे तक कैसे चली जाती। वो पूरी की पूरी पसीने में नहा गई। फ़ोन चुपके से स्विच ऑफ करके बेबसी से तकिए में मुंह दे लिया। इधर अहान ने दोबारा इस दुश्मन जहाँ का नंबर डायल किया। नंबर स्विच ऑफ होने की इतला पर इसके माथे पर बेशुमार बल आए थे। बेतहाशा तैशो इख्तियाल में वो वाइट पैलेस से वापस अपने अपार्टमेंट चला गया था। और अब की बार ये नाराज़गी शाबी शाह को भारी पड़ने वाली थी। वो फ्रेश सी ड्रेसिंग के सामने बैठी अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। बड़ी देर से इसकी तवज्जो का मरकज़ बेड पर लापरवाह सा बैठा वो शख्स था। अलीज़े ने मुतहय्यर होते आंखें सुकेड़ कर इसे देखा। पैरों तक सिल्क के सुर्ख नाइट गाउन में खिलता गुलाब लग रही थी और आज वो हस्बे तवक्का इसकी जानिब मुतवज्जा नहीं था या जानबूझकर ऐसा कर रहा था। अलीज़े ने मुड़कर पीछे देखा। सारी दुनिया से बेनियाजी है। वाह ए मस्त नाज, क्या कहना। अलीज़े के लतीफ़ से तंज में डूबे शेर पर खज़र ने मोबाइल से निगाह उठाकर ऊपर देखा और एक आईब्रो झुकाई, जिसे कहना चाहता हो रियली। वो ड्रेसिंग से उठी थी और हस्बे मामूल इसकी आंखों के सामने दुनिया घूम गई। खज़र से निगाहें चुराकर तेज़ी से अलीज़े ने ड्रेसिंग को थामा। कुछ दिनों से यही तो सूरत हाल थी इसकी, जो वो कम अज़ कम खज़र जिब्रान कबीर से छुपाने की सर-तोड़ कोशिशों में मसरूफ़ थी। खज़र ने एक गहरी निगाह इस पर डाली तो वो गड़बड़ा कर सीधी हुई। वो बेड से उतरकर कदम कदम चलता इस तक पहुंचा और ठीक इसके सामने उस पर खड़ा हुआ, बगौर गहरी निगाह से सरता पैर अलीज़े का जायज़ा लेने में फुर्सत से मसरूफ़ था। और इसकी ऐसी निगाह से लेडी एक्सिक्यूशनर बुरी तरह नर्वस हुई थी। क्या हुआ, सालिम निकलना है क्या? अलीज़े ने अपना लहजा को हद्दतुल इम्कान नॉर्मल रखने की कोशिश की। इनकी निगाह नाज में हम भी मोहतबर है दिल, ये सब कहीं तेरी खुशफहमियाँ ना हो। खिज़र ने इसके गिरद बाजू हमायल करते शेर पढ़ा तो अलीज़े बुरी तरह चौंकी। क्या मतलब है खिज़र तुम्हारी इस बेसरोपा बात का? अलीज़े ने संजीदगी से आईने में इसकी बेतासुर आंखों की जानिब देखते हुए पूछ लिया। चला था जिक्र ज़माने की बेवफाई का, सो आ गया है तुम्हारा ख्याल वैसे ही। खिज़र के शेर पर अब सही मायनों में अलीज़े गड़बड़ाई थी। खिज़र, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मसला क्या है तुम्हारे साथ? इसने अपनी बौखलाहट झंझलाहट की आड़ में छुपाई और इसकी जानिब मुड़कर इसके कंधों पर हाथ रखे। कुछ नहीं, वैसे ही इशार दिमाग में आ रहे थे तो सुना दिए। मगर आपके माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? आप ठीक तो है ना? इसने बज़ाहिर फ़िक्रमंदी से नॉर्मल लहजा इख्तियार किया, मगर अलीज़े को जाने क्यों लगा इसकी आंखें इसके लहजे का बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अलीज़े ने इसके चिन पर अपने लब रखे, शायद मकसद इसका ध्यान बटाना था। ओहो, तो प्यार आ रहा है, खिज़र ने मुबहम सा मुस्कुरा कर कहा। हाँ, शोहर पर या महबूब पर? सवाल था कि कोड़ा जो अलीज़े की रूह पर बरसा था कि वो बिलबिला उठी। आज हो क्या गया है तुम्हें खिज़र? बात क्या है आखिर? अलीज़ा बेख्तियार इससे दूर होने लगी, मगर खिज़र ने बेदर्दी से इसे बाहों के साथ में जकड़कर इसके इरादे नाकाम बना दिए। कुछ नहीं, अच्छा अपने दिमाग पर अच्छी तरह जोर डालकर याद करने की कोशिश करें कि आप मुझे बताएं कि कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना भूल गई हैं। खिज़र ने इसकी आंखों में झांक कर बड़े आस भरे लहजे में पूछा था। अगर एलिज़े को ऐसा लग रहा था कि खुद में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों से निगाह चुरा कर वो इससे कुछ छुपा सकती है, तो वो अहमकों की जन्नत में रह रही थी कि जिसके माँ बाप दोनों डॉक्टर थे और खुद भी अब काबिल डॉक्टर बनने की दौड़ में सबसे आगे था, और वो इससे इन तब्दीलियों के मुतालिक कुछ छुपा सकती है। मुज़क्का है, ख़ैस था ये सब। नहीं तो और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा कुछ है जो अब मैं तुमसे जानबूझकर छुपाऊंगी? एलिज़े ने इसकी शर्ट के बटनों से खेलते लापरवाही से कहा। खिज़र की आंखों में एक साया सा लहराया था, तभी झुककर इसे बाहों में भरा। अरे ये क्या खिज़र,
نیچے اتارو مجھے، لیو می۔ یہ اچانک وہ کیا کیا ہے تمہیں؟ علیزہ نے بری طرح مزاحمت کی مگر وہ اسے بیڈ پر لٹا کر کالی گھنگور گٹاؤں کی طرح اس پر چھا گیا۔ ایک لمحے کو علیزہ کو لگا اس کی آنکھیں نم ہیں۔ خضر، علیزہ نے پکارا اور اپنی پوری طاقت لگا کر اسے پیچھے ہٹا کر اس کی آنکھیں یا کم از کم چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ ڈونٹ ڈسٹرب می علیزہ۔ خضر کی سرسراتی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی۔ علیزہ کے پہلو کو اس نے اپنی مٹھی میں بھرا تو علیزہ کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ خضر، یو ہرٹنگ می، واٹس رانگ ود یو؟ علیزہ اب کی بار گھبرائی تھی مگر وہ سن کب رہا تھا۔ وہ تو اس کی گھنی زلفوں پہ چہرہ چھپائے جانے کس جہان کی سیر کو نکلا ہوا تھا۔ علیزہ کو چپ چاپ خود کو اس کے سپرد کرنا پڑا۔